ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ صدق اللہ مولانا وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ واصحابہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک کرامن کاتبین، وہ مبارک فرشتے جو ہر شخص کے ساتھ اللہ پاک نے لگا دیے ہیں، جو نیک اور بد اعمال لکھتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر. دوسرا، یوم قیامت کا پھر ذکر فرمایا. کوئی اسے جھٹلا نہیں پائے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا جب وہ واقع ہوگا. اس لیے اس سے پہلے ہی جب میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کی بات مان لو، روز حساب آنا ہی آنا ہے. ارشاد فرما وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں. حافظین فرمایا، وہ اگر انسان نیک اور صالح ہو تو ہر طرح سے انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. غالباً پہلے بھی کسی درس میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، اگر آپ چاہیں کہ میں نے سحری کے وقت بیدار ہونا ہے تو سوتے وقت آپ اپنا نام لیں، جو نام آپ کا ہے وہی نام ان دونوں فرشتوں کا ہے. آپ اپنا نام لیں اور دائیں طرف والے فرشتے سے کہیں کہ مثلا غلام محی الدین میرا نام ہے، تو میں کہوں کہ غلام محی الدین مجھے 4 بجے جگا دیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پورے 4 بجے آپ کو ایک دفعہ ضرور یہ فرشتہ بیدار کرے گا. میں نے اس پہ تجربہ کیا. آپ نہیں جاگتے، آپ کی آگے اپنی وہ مرضی ہے. ایک دفعہ وہ فرشتہ آپ کو پورے وقت پہ ضرور جگائے گا. یہ کرامن کاتبین تحفظ بھی کرتے ہیں، آپ کو مشکلوں سے بچاتے ہیں. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نیک ہیں، صالح ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دیں گے کہ آپ کا راستہ درست ہو جائے. کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں. یعنی وہ صرف اعمال ہی نہیں لکھتے، وہ نگرانی بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، ہر بد سے ہر برائی سے آپ کو بچانے کی صحیح کرتے ہیں. صرف بات اتنی ساری ہے کہ آپ کے اندر صالحیت ہو، آپ نیک ہوں، صالح ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں. جو نافرمان ہیں، جو منافق ہیں، ان کا بھی ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ کسی صورت بھی ڈنڈی نہیں مارتے. دنیا کا کوئی محافظ بھی آگے پیچھے کر سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محافظ آگے پیچھے نہیں کرتے. نیکی کرو گے نیکی لکھیں گے، برائی کرو گے برائی لکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری رعایت کر جائیں. دوست بھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی ہیں، ہر وقت رعایت نہیں کریں گے. جو کر رہے ہو وہ لکھیں گے. جس کو اللہ نے نیکی بنایا ہے، جس طرح کی نیکی تم کر رہے ہو وہ اس طرح کی درج کریں گے، جتنے قدر جتنے وزن والی ہے. تو کہا کرامن کاتبین، جو معزز ہیں، حرف بحرف لکھنے والے ہیں. کرامن معزز، کاتبین لکھنے والے، نوٹ بھی کرتے ہیں. حافظ بھی ہیں، تمہارے محافظ بھی ہیں، اور وہ تمہاری برائیاں اور نیکیاں لکھتے بھی ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں یہ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جاننے سے مراد یہ جاننا نہیں کہ یہ بندہ مثلا میں نماز پڑھنے آیا ہوں اور میری نماز منافقت والی ہے، ان کو پتہ ہے یہ کیسی نماز پڑھ رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز آپ کی صحیح لکھ دیں گے کہ 100% ٹھیک پڑھی. نہیں، جس طرح کی نماز تم نے پڑھی ہے وہ اس طرح کی لکھیں گے. جتنا وزن تھا، جتنی نیت تھی، جو ارادہ تھا، وہ بھی جانتے ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے ارادوں پر بھی دسترس عطا کر دی. جس طرح کا تم ارادہ کر کے آئے ہو، جیسی تم عبادت کر رہے ہو ویسی وہ لکھتے ہیں.
یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ اسے سمجھتے بھی ہیں، وہ اسے جانیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے، وہ تمہارے محافظ بھی ہیں، وہ تمہارے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ تمہارے اعمال کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں۔ کیسا عمل ہے، کس طرح کا ہے، کتنا ریا والا ہے، کتنا پاک ہے، کتنا اللہ کو چاہنے والا ہے، کتنا درد رکھنے والا، ہر ایک کیفیت سمجھ رہے ہیں۔ تو جیسا وہ لکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل وہی حساب تمہارے سامنے آنا ہے، تو جس طرح کا تم کرو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، یقیناً بدکار جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال صحیح صحیح لکھے جا رہے ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، تاپیں گے وہ اس دن قیامت کے روز جہنم کی آگ کو، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے، غائب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ جب اللہ جہنم لکھ دے گا تو جانا ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوئی کسی طرح وہ بھاگ جائیں، چھپ جائیں، غائب ہو جائیں، کہا نہیں، اللہ کے اس امر سے غائب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ حساب کا دن کیا ہے، تم کیا جانو کہ حساب کے دن کی سختی کیا ہے۔ وما ادراک، پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تمہیں کیا پتا کہ حساب کے دن کی سختی کیا ہے۔ حساب کا دن اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں اپنے سامنے حاضر کرے گا، کیسے ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ بازی جیت گیا، بائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ بازی ہار گیا۔ وہی سمجھ آ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کھلنے سے پہلے ہی کتاب اشارہ دے رہی ہے، کھلنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے اعمال کیے ہوئے ہیں۔ کہا تمہیں کیا علم کہ روز جزا کیا ہے، اور پھر تمہیں کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم، وہ دن، اب آگے تعریف کر دی، لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، جو جو کر کے لے گئے ہو اپنا اپنا بستہ کھل جائے گا، سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، الا لمن اذن لہ، اللہ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں ہاں میں جسے چاہوں گا، جس کو چاہوں گا، جسے اللہ کی مرضی ہوگی اسے شفاعت کا حق جتنا چاہے گا عطا کر، اور وہ اتنی بات کر سکے گا۔ حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام محمود عطا کرے، اللہ وہ مجھے مقام محمود بخشے، اور اس روز مجھے میری سن لے اور مجھے شفاعت کا حق عطا فرمائے۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، حضور نے فرمایا وہ مقام شفاعت ہے، جب اللہ وہ مجھے بخشے گا تو میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی تسبیح بیان کروں۔ اللہ کریم فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پیارے محمد آج اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگتے جائیں ہم دیتے جائیں گے، وشفع تشفع، آپ سفارش فرمائیں آپ کی سنی جائے گی۔ یہ حق ملے گا اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا اس دن کسی نفس کو کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ بچا سکے یا سفارش کر سکے۔ والامر یومئذ للہ، حکم اللہ کے پاس ہوگا، اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکے گا، اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکے گا، ہاں اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہوگا۔ آج بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ فرماتا ہے تمہاری باتیں ختم، پھر میری بات ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور سارے کا سارا حکم اس روز اللہ کا، جسے کہے گا کھڑا ہو جا کھڑا ہو، جسے کہے گا بیٹھ جا وہ بیٹھ جا، جسے سایہ عطا کر دے گا اسے سایہ نصیب ہوگا، جسے دھوپ میں کھڑا کر دے گا اسے دھوپ ملے گی، کوئی پس و پیش ممکن نہیں ہوگا۔ سچی عدالت لگ جائے گی جہاں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عذاب بولیں گے، گواہیاں دیں گے، منہ بند کر دیے جائیں۔ اللہ پاک اس وقت ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ اس وقت ہمیں ان صفوں میں کھڑا کرے جو اس کے محبوب بندوں کی صفیں ہیں، ان کے پیار کرنے والوں کی صفیں ہیں۔ اللہ پاک اس دن ہمارا بھرم رکھ لے، بس اس کے کرم سے ہونا ہے جو ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔